یا رسول جاتی ہے صلی علی دل کی دل کی دنیا کچھ اور ہی پائی جاتی ہے بے شک سرکار دو عالم کی صورت آنکھوں میں سمائی جاتی ہے اے سرور دی ہے حادث وہ آپ کا در ہے جس در پر تقدیر بنائی تقدیر بنائی جاتی ہے۔ یہ چار مصرے میں بھی پیش کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کریں کہ لب پر ہمارے نعت کے اشعار ہمارے نعت کے اشعار آ گئے تو ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے کے اشعار آ گئے اے مومنوں لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے اور پیدا ہوئے رسول تو گونجی تھی یہ صدا دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے لیکن کہنا ہے جمال و نور کا منظر نبی نبی بولے جمال و نور کا منظر نبی بولے درے نبی کا کبوتر نبی بولے اے مومنو جمال و نور کا منظر نبی بولے نبی کے در کا کبوتر نبی بولے
ہمارے دل کے موبائل میں سم ہے طیبہ کا، اس لیے ہماری سانس کا ٹاور نبی نبی بولے۔ چاہتا ہوں کملی والے کے جیسا بشر میں ہے لیکن یوں تو شکل بشر میں ہے لیکن جس میں اطہر کا سایہ نہیں ہے۔ ایک شعر کو ایک ہی بار پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن جو مرتبہ میرے نبی کو اللہ نے عطا کیا وہ کسی اور نبی کو نہیں۔ حد یہ ہے کہ آپ کو اپنا محبوب کہا اللہ نے۔ شعر دیکھیے، اور اگر میرا شعر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازے، میری گزارش ہے۔ شعر یہ ہے سبھی انبیاء شان والے اور مراتب ہیں سب کے نرالے۔ شان والے اور مراتب ہیں ان کے نرالے، جیسا رتبہ ہے میرے نبی کا، جیسا رتبہ ہے میرے نبی کا،
وہ کسی نے بھی پایا نہیں ہے. جیسا رتبہ ہے میرے نبی کا وہ کسی نے بھی پایا نہیں ہے. معراج میں جو رتبہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کیا، ایک چھوٹا سا بند یاد آیا ہے. تمام اہل محفل کی نظر کر رہا ہوں کیسے. جیسا رتبہ ہے میرے نبی کا خواب راحت میں تھے. معراج کی بات، معراج کیسے ہوئی حضور کو؟ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. میرے آقا اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل آ کر میرے آقا سے کیا کہنے لگے؟ خواب راحت میں تھے سنائی خبر. چلیے چلیے اے نبی، اے اللہ کے محبوب، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لگا آج کی رات ہے. جاگو جاگو، آقا سو رہے تھے. جبریل فرماتے ہیں جاگو 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 شہنشاہ دنیا ہوتی، اٹھو اٹھو ذرا لامکاں کے مکی. دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے. برق سے تیز ہے یہ برا آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے عشق آقا کا. اب نہیں دیکھا جاتا پھر آپ کا، چل چلنا رہا آج کی رات ہے. حضور کی سواری کس طرح چلی عرش کی طرف؟ بات عالم میں بات بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اپنی رحمت اٹھا آج کی رات ہے. یہ رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے. اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں. ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے. جب سواری عرش اعظم پر پہنچی آقا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا اور ہمارے آقا نے کیا لیا؟ سنیے صاحب، کیا بات ہے. اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. کہہ دیا دیکھ ہے فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب مانگ جو مانگنا، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. تو کیا مانگا میرے آقا نے؟ سبحان اللہ. شہن کی عرض، شہن کی عرض یہ امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. بخش دے میرے شہن کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار
फिर कहा अपने ऐ माह पारे नबी, तू मेरा चांद और मेरे तारे नबी, ऐसा घबराना है मेरे प्यारे नबी, ऐसी जलती ही क्या आज की रात है। लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत पे उम्मत तेरी, बख्श दूंगा कयामत पे उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। फिर कहा अपने जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है, जैसा रुतबा है मेरे नबी, अरे जैसा रुतबा है मेरे नबी का, वो किसी ने दिखाया नहीं। वक्त को देखते हुए मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। वैसे शेर तो बहुत है, लेकिन मैं वक्त भी बराबर वक्त को ध्यान में रखता हूं, और एक आखिरी शेर सुनाते सुनाते रसूल को खत्म करूंगा, और एक निस्बती कलाम हुजूर वाले भी अज़ाब की शान में पेश करूंगा इंशाअल्लाह। किसके लिए? इस गुनाहगार उम्मत के लिए। पेट से 3 बांधे हैं पत्थर, और संग खाए है ताइफ में जाकर, से 3 बांधे हैं पत्थर कब बने हैं। ये बड़ा मशहूर वाकया है जंगे खंदक का। मक्के के लोग मदीने पर चढ़ाई करने आ गए। मदीने में ऐलान हुआ तो आका ने सबको बुलाया, और ये राय पास हुई कि मदीने के चारों तरफ खाई खोदी जाए, पुश्ता बना लिया जाए मिट्टी का, ताकि सामने से जो तीर हम पर आए वो उस मिट्टी में लगे, हम लोग खाई में नीचे बैठेंगे, हम महफूज रहें। नबी भी सब सहाबा के साथ खाई खोद रहे थे। जितनी जितनी जमीन सारे सहाबा ने नाप कर दी गई, सबके हिस्से में आई, मेरे नबी ने भी उतनी जमीन अपने हिस्से में खाई खोदने के लिए ले ली। ये मेरे नबी की शान तो देखिए, खाई खोदना शुरू की सबने। मेरा नबी भी खाई खोद रहा है, खंदक तैयार की जा रही है। अचानक तेज हवा आई, नबी के पेट से कुर्ता कुछ ऊपर उठ गया, तो हजरत जाबिर अलैहिस्सलाम ने देखा कि नबी के पेट से 3 पत्थर बंधे हुए हैं। 3 दिन का फाका है घर में, लेकिन फिर भी मेरा नबी खंदक खोद रहा है। और जब दीन इस्लाम की तबलीग के लिए नबी ताइफ में पहुंचे, ताइफ एक शहर है मक्के का, मक्के के पास सऊदी अरब में, तो जब वहां पहुंचे तो अबू जहल आपसे पहले वहां पहुंच गया और लोगों को बहकाने लगा कि ऐ लोगों, कोई मोहम्मद की बात न सुनना, ये दीवाने हैं,
یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، کوئی ان کی بات نہ سننا۔ یہ سن کر طائف کے لوگوں نے میرے نبی پر پتھر مارے، زخمی ہو گئے، لہو بہنے لگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے محبوب، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھائے نبی نے دعا کے لیے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے سمجھ جائیں، جب یہ سمجھ جائیں گے تو یہ پتھروں کی بارش مجھ پر نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہی بات دیکھیے، شاعر گادر میں ساگر بھرنے کا کام کرتا ہے، اتنے لمبے چوڑے واقعے کو شاعر نے شعر میں کہہ دیا۔ پیٹ سے تیر مانگے ہیں پتھر، سنگ کھائے ہیں طائف میں جا کر، پیٹ سے تین باندھے ہیں پتھر، سنگ کھائے ہیں طائف میں جا کر، اس گناہگار امت کی خاطر، اس